اسرائیل میں یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرخ بچے کی قربانی کے متعلق کچھ اہم حقائق بتائیں گے۔ تھرڈ ورلڈ وار اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے متعلق بتائیں گے۔ قیامت سے متعلق کچھ اور پیش گوئیوں کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ بتائیں گے کہ مسلمانوں کا مسجد اقصی کے ساتھ کس طرح نظریاتی رشتہ ہے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہودی مذہب کے ممتاز ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کلی طور پر سرخ بچے کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اس بچے کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ ناظرین، آخر کار وہ وقت آ گیا ہے، 2000 سال کے بعد جب آخری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا۔ آخر کار اسرائیل کے اندر لال بچے کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ گولڈن ڈوم کے بارے میں یہودی مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے۔ اسی پتھر پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالم جنگ کی پیشگوئی تورات و تلمود کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر اس کو آرمیگڈون اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کو کہا گیا ہے جنگ ہرمجدون۔ ستمبر 2023 میں یعنی آج سے 6 مہینے اسرائیل کے اندر 2000 سال کے بعد 5 لال بچیا کو امریکی ریاست ٹیکسس سے $5 لاکھ دے کر اسرائیل سے منگوایا گیا ہے، جہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے اور انہیں مسجد اقصی کے بالکل سامنے موجود پہاڑ پر مسجد کے سامنے قربان کیا جانا ہے، اور اس لائیو ماؤنٹ اولیو قربانی کے فوراً بعد یہودی قوم اپنے خانہ کعبہ یا پھر ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کو شروع کریں گے۔ اور یہ کہ اس قربانی کے اندر اب 1 سال سے بھی کم وقت باقی ہے۔ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچے کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اسے جنم دینے والی گائے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تیسرے معبد کی تعمیر اور اس بچے کی قربانی کی تیاری کی جائے تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی کما حقہ تعمیل ہو جائے۔ ناظرین، اس وقت عیسائی اور صہیونی دنیا ایک عالم خوشی اور سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آن پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کے سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ آخر سرخ بچے کا صہیونیوں اور عیسائیوں کی خوشیوں سے کیا تعلق؟ سب سے پہلے تو اس ابہام کو دور کرتے ہیں۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کے اثر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی رب بھی کہتے ہیں اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہیں۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی، کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی تھیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔
اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے، ان کی قرآن اندازی ہوتی تھی، جس بکرے کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس بکرے کو بیاباں میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچے کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ اس سرخ بچے کا گزشتہ 2000 برس سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہیں، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو۔ اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں، اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ اس سرخ بچے کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دبانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اس لیے اس بچے کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چونکہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارے کے نام سے کام کر رہا ہے جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائے موجود ہیں جو ان کی شرائط کے قریب ہیں۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے گائے کی اس نسل کے نام کے ایمبریوز اور انڈے حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی، بے عیب سرخ رنگ کی بچے کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوشش شروع کر دی گئی۔ کچھ عرصے قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا۔ تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئیں۔ ایک سرخ رنگ کی بچی حاصل کرنے میں دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کامیاب ہو گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی، اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دی جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملہ 2023 کے اندر کیا اور ستمبر میں لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اتنی جلدی آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا کہ اسرائیل حماس یا فلسطینیوں کی موجودگی اور مزاحمت کو روک پائے گا۔ مسلم دنیا کا پریشر کیسے برداشت کرے گا؟ لیکن آپ دیکھیں اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دکھایا۔ اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے الرفا کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائی ایئر اسٹرائک کر رہا ہے۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر بنیادی انسانی ضرورتیں، کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت موجود نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، الرفا پر حملے کے لیے بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے۔ وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا تو دوسری طرف سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب کے بعد الرفا پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔
لیکن اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ ناظرین، اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ مسلمان امت کے نفس کو بھی دیکھ چکا ہے۔ حکمران کہ ان جیسے بے حس بے غیرت حکمران موجود ہوں تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں، بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ خود سعودی عرب یمن کے باغیوں کی طرف سے اسرائیل کے شپس کے لیے سوئس کینال کا راستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ تیل پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عرب، UAE اور مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑیں، اگر صرف عرب ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تبھی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے کہ جو تمہیں بھیجا گیا تھا یعنی قرآن کریم کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرمانبردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹھ دکھائی تو ان کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی، اور جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح سے اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر یہودیوں کی قربانی کے تہوار کی بات کی جائے تو قربانی کے اس تہوار کا ذکر یہودیوں کی مقدس کتاب توریت میں موجود ہے۔ توریت کے مطابق یہودیوں کو مصر میں غلام بنا کر رکھا جا رہا تھا، اور ان کو اس قید سے رہائی دینے کے لیے خدا کی ذات سرزمین مصر سے گزری اور ہر مصری خاندان میں پیدا ہونے والے پہلے بیٹے کو مار دینے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل یعنی اہل یہود کو ہدایت کی گئی کہ وہ ایک بکرا ذبح کر کے اس کے خون سے اپنے دروازے پر ایک علامت بنا دیں، تاکہ جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے تو ان کے بیٹوں کی جان نہ لے۔ یہ مصر کے 7 فرعونوں میں سے آخری فرعون کا دور تھا، اور اس مصری فرعون کے آخری دن جس نے یہودیوں کو مصر سے نکل جانے کی اجازت دے دی تھی، یہودی اسے بنی اسرائیل کی سب سے بڑی ہجرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہودیوں کے اس تاریخی دن کی یاد میں ہر سال بکرے کی قربانی کی جاتی ہے، جس دن بنی اسرائیل کے لوگ اپنی ارض موعود موجودہ اسرائیل کی جانب روانہ ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تاہم اب ایسے یہودی گروہ بہت ہی کم رہ گئے ہیں جو ہر سال قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ مقدس ترین مقام ہے۔ تورات کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں 2 مقدس ترین مقبرے ہیں، اور کچھ یہودی گروہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ ایک تیسرا مقبرہ بھی بنایا جائے، جہاں اس وقت مسجد اقصی کا سنہری گنبد موجود ہے۔ کچھ یہودیوں کا اصرار ہے کہ پاس اوور کے تہوار پر ہونے والی قربانی صرف اس جگہ ہی کی جا سکتی ہے۔ تاہم مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ کو اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے پیغمبر اسلام کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ یہاں یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت تو ہے، لیکن غیر مسلم افراد اس جگہ پر عبادت نہیں کر سکتے۔ یروشلم کے اس حصے پر اسرائیل نے سن 1967 میں 6 روزہ جنگ کے بعد قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل اور اردن نے، جنہیں اس مسجد کا نگراں سمجھا جاتا ہے، اتفاق کیا تھا کہ یہودیوں کو اس مسجد میں جانے کی اجازت تو دی جائے گی، لیکن انہیں وہاں عبادت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اکثر فلسطینی یہاں آنے والے افراد اور سیکیورٹی فورسز کی موجودگی پر ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور متعدد گروہ کی جانب سے مسجد کی حفاظت کا عہد کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس لال بچے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشگوئیوں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشگوئی الہامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیحا کی 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشگوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب کے بعد جو مسیحا ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر آئے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے
عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے کسی مقام پر کسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا، حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی وہ عرب کے مشرقی یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اب اس پیشگوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہے، تبھی تو وہ فوجیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد اقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہے، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس میں قتل ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد یا پھر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آخر کے اندر مومنین کو یا مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی عیسائی منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرقد کے درخت کے اندر پناہ لے لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورا پورا باغ لگا چکی ہے۔ شجر غرقد اس درخت کے کئی نام ہیں، جن میں شجر یعود، گونگا درخت یا یعود کا پاسبان درخت عام ہے۔ غرقد ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ مدینہ کا قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد اسی لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا جو مدینہ کے اطراف صحراؤں میں پایا جاتا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان کو غرقد سے پاک کروایا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اس حدیث پر منون یقین رکھتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہودی دنیا میں ہر جگہ غرقد کی شجرکاری کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ فنڈز قائم کیے جاتے ہیں اور غرقد کے درخت کی تصاویر پر مبنی ٹی شرٹس، مگ، جھنڈے اور تصاویر تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں غرقد کی کاشتکاری کر دی ہے، جبکہ افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد وہاں خاموشی سے غرقد کی کاشتکاری کی جا رہی تھی۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کے تمام بنجر اراضی پر غرقد کی کاشتکاری کرنے کے لیے کثیر رقوم دی ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجرکاری میں مصروف ہے اور ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، مسلمانوں کا بیت المقدس سے نظریاتی رشتہ ہے۔ اسرا و معراج اور قبلہ اول کا اعزاز و شرف عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو
مسجد الحرام کے ساتھ کئی اہم رشتوں سے جوڑ دیا ہے، جن میں سب سے اہم رشتہ نظریہ اور عقیدے کا رشتہ ہے، جو مسلمانوں کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کراتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو کھونے کا مطلب دوسرے کو کھو دینا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کا سب سے زیادہ کسی شہر سے ایمانی رشتہ اگر ہے تو بیت المقدس ہے، کیونکہ مسجد اقصی صرف گنبد و مینار پر مبنی ایک مسجد نہیں، بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا ایک نشان ہے، ان کی اسلامی میراث ہے، اسلامی تشخص کی ایک واضح علامت ہے۔ اس کی حفاظت ہمارا اسلامی اور مذہبی فریضہ ہے۔ درج ذیل سطور میں مسلمانوں کے بیت المقدس سے نظریاتی رشتے اور تعلق کی چند واضح صورتیں درج کی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی نئی نسلوں پر بیت المقدس کی اہمیت، فضیلت اور قدر و منزلت صحیح معنوں میں واضح ہو جائے، اور مسلمانوں کی نئی نسلیں بیت المقدس کی حفاظت اور اس کی آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو عقائد سے اور دوسرا پہلو اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے انسان کے دل و دماغ میں خیالات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان اپنے انہی ارادوں کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ آج نئے علوم اور نئی ایجادات کے سبب قومیں مختلف نظریات اور عقائد میں منقسم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کے لیے ایک دوسرے سے لڑ مرنے پر تیار رہتی ہیں، جس کی تازہ ترین مثال فلسطین کے اندر مسلمان اور یہودیوں کے مابین عرصہ دراز سے جاری جنگ ہے، جو صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا بیت المقدس سے رشتہ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ہے، جس کا اظہار قرآن و حدیث سے ثابت درج ذیل دلائل سے ہوتا ہے۔ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی مسجد الحرام سے بیت المقدس شہر کی مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جنت المأویٰ موجود ہے، اور پھر آسمان سے واپسی پر بیت المقدس لایا گیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق بیت المقدس اس آسمانی سفر کا مرکز تھا، لہذا مسلمانوں کا اس شہر سے رشتہ و تعلق عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا، اس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، بیت المقدس ہی وہ شہر اور علاقہ ہے جو مسجد اقصی کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ بابرکت ہوا۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے، یہ آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرزمین میں اکثر انبیاء اور رسول آئے ہیں، یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے۔ یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والی زمین قرار دیا ہے۔ ناظرین، سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کو قرآن پاک میں اسرا کہا گیا ہے۔ یہ لفظ قرآن کی آیت سبحان الذی اسرا سورہ اسرا آیت نمبر 1 کے لفظ اسرا سے ماخوذ ہے، جبکہ بیت المقدس سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ حدیث معراج میں مذکور ثم عرج بنا الی السماء صحیح مسلم 162 کے لفظ عرج سے ماخوذ ہے۔ معراج کا انکار قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اسرا کا لفظ صراحتاً ثابت ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں گزر چکا ہے۔ پس اگر کوئی شخص اسرا کا انکار کرے تو وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ادنا مسلمان بھی جب اس آیت کو پڑھتا یا سنتا ہے تو اس آیت کے معنی و مدلول کو بخوبی سمجھ جاتا ہے۔ لہذا اسرا کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہے۔ واقع معراج کے ثبوت کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت نہایت واضح اور صاف دلیل ہے، اور اس میں کوئی بحث یا اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسجد الحرام سے بیت المقدس کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، جو قطعی، یقینی اور کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ واقع معراج کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف سفر، براق کا مسجد کے کونے میں باندھنا، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، انبیاء کی امامت کرانا، اور پھر آسمانوں کی طرف سفر کرنا، قرآن و حدیث سے ثابت ان تمام حقائق کو دل سے تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ناظرین، بیت المقدس سے نظریاتی یا عقیدے کی بنیاد پر تعلق اور رشتہ صرف فلسطین کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ نظریاتی رشتہ دنیا کے مشرق و مغرب میں موجود تمام مسلمانوں کا ہے۔
क्योंकि बैतुल मक़दस सिर्फ फलस्तीन के अंदर मौजूद 50 या 60 लाख फलस्तीनियों की अमानत नहीं है, बल्कि दुनिया में बसने वाले 2 अरब से ज्यादा मुसलमानों की अमानत है। लिहाजा इस नजरियाती अकीदे के ताल्लुक और रिश्ते की बुनियाद पर फलस्तीन के मामले में मुसलमानों की जिम्मेदारी दिन ब दिन बढ़ती और वसी तर होती जा रही है। जहां तक दूसरे नुक्ते का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक मस्जिद अक्सा के रकबे से है, जबकि मस्जिद अक्सा से मुराद सिर्फ अहाता शुदा इमारत नहीं है, बल्कि पूरी मस्जिद का इलाका है जिसका रकबा 1,44,000 स्क्वायर मीटर है। मस्जिद अक्सा को अक्सा कंपाउंड के नाम से जहन में रखें, जिसमें कई मकामात शामिल हैं। कुबतुस सहरा, मस्जिद कुबलई, मस्जिद बुर्राक, मुसल्ला मरवानी यानी मस्जिद अक्सा दर हकीकत एक अहाता है जिसके अंदर इमारतें, मस्जिदें, पंडाले, गुंबद, गैलरियां और मेहराबें वगैरह हैं, और ये सारा कुछ मस्जिद अक्सा की इमारत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे साम के नाम पर आबाद अरबी में सीरिया होने वाले मुल्क शाम को अंग्रेजी में सूरिया और सिरियानी में शाम कहते हैं। तूफान नूह के बाद साम बिन नूह इस इलाके में आबाद हुए थे, इसलिए यह इलाका शाम के नाम से मशहूर हो गया और मौजूदा मकबूजा फलस्तीन शाम का इलाका है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और बाद में जिस खित्ते के लिए बिलाद शाम कहा जाता है, वो उन 4 मुमालिक सूरिया, लबनान, फलस्तीन और उर्दून पर मुश्तमिल था। गैर मुनकसिम मुल्क शाम पर 636 ईस्वी से 1920 तक मुसलमानों की हुकूमत रही। सन 1920 में शरीफ मक्का की गद्दारी की वजह से खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया और सन 1920 शाम फ्रांस के कब्जे में चला गया था, जिसने शाम को 4 अलग अलग सरहदों सूरिया, लबनान, फलस्तीन और उर्दून में बांट दिया। सन 1946 में तकसीम शुदा सूरिया को फ्रांसीसी इस्तेमारियत से आजादी मिली और हाफिज अमीन उसका सरबराह बना। सन 1970 में हाफिजुल असद ने एक फौजी बगावत के जरिए हाफिज अमीन से ज़माम हुकूमत अपने हाथ में ले लिया। सन 2000 में हाफिजुल असद का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा बशारुल असद इस मुल्क का सदर बन गया और आज तक अंबिया की यह सरजमीन उसकी जुल्म ज्यादतियों की जद में है। शहर बैतुल मक़दस कयामत के दिन हश्र व नशर की सरजमीन होगा, वहीं लोग जमा होंगे और उनसे हिसाब लिया जाएगा। हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सवार और मुंह के बल घसीटते हुए इकट्ठे किए जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहते हुए अपने हाथ से मुल्क शाम की तरफ इशारा किया। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम हशर और नशर की सरजमीन है। इमाम मनावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यानी ये वो मकाम है जहां लोगों को हिसाब के लिए जमा किया जाएगा और लोगों को उनकी कब्रों से उठाकर उसी मकाम की तरफ लाया जाएगा। और शाम को इसीलिए खास किया गया है क्योंकि ये वो सरजमीन है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इसमें तमाम जहानों के लिए बरकत दी है और ज्यादातर अंबिया किराम इसी सरजमीन से भेजे गए और यहीं से दीन की दावत दुनिया में फैली, तो इसलिए मुनासिब था कि शाम की सरजमीन को अर्ज महशर करार दिया जाए। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कागज के पुर्जों से कुरान को मुरत्तब कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी है शाम के लिए। सहाबा किराम कहते हैं कि हमने कहा वो क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम पर अल्लाह के फरिश्तों ने अपने पर फैला रखे हैं। फितनों के दौर में शाम की सरजमीन सलामती और ईमान की सरजमीन होगी। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा में सो रहा था, ख्वाब में मैंने किताब इस्लाम के सुतूनों को देखा, उन्हें मेरे सर के नीचे से उठाया गया। मैं समझ गया कि इसे ले जाया जा रहा है, चुनाचे मेरी निगाहें उसका पीछा करती रहीं, फिर उसे शाम पहुंचा दिया गया। याद रखो, जिस जमाने में फितने रूनुमा होंगे उस वक्त ईमान शाम में होगा, यानी कुर्ब कयामत मुसलमानों का वतन शाम होगा। और ये इस बात की दलील है कि आखिरी वक्त में शाम की सरजमीन में अमन व अमान को इस्तेहकाम मिलेगा, ताकि जब मुसलमान मुमालिक में फितना बर्पा हो जाए तो मोमिन उसकी तरफ जा सकें। शाम बैतुल मक़दस अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे और वहां के रहने वालों को अल्लाह फितने के जरिए हलाक नहीं करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि तुम अलग अलग टुकड़ियों में बढ़ जाओगे, एक टुकड़ी शाम में, एक यमन में और एक इराक में। इब्न हवाला ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए अगर मैं वो जमाना पाऊं तो किस टुकड़ी में रहूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर शाम को लाजिम कर लो, क्योंकि शाम का मुल्क अल्लाह की बेहतरीन सरजमीन है।
अल्लाह इस मुल्क में अपने नेक बंदों को जमा करेगा। अगर शाम में ना रहना चाहो तो अपने यमन को लाजिम पकड़ना और अपने तालाबों से पानी पिलाना, क्योंकि अल्लाह ने मुझसे शाम और उसके बाशिंदों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। सैयदना अब्दुल्ला उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब यके बाद दीगर हिजरतें होती रहेंगी। बेहतरीन अहले जमीन वो होंगे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरतगाह को लाजिम पकड़ रखेंगे। उस वक्त जमीन में बदतरीन लोग काफी रह जाएंगे, उनकी जमीन उनको फेंक देगी, यानी वो इस मुल्क से दूसरे मुल्क भागते फिरेंगे। अल्लाह ताला उनसे नफरत करेगा। आग उन लोगों को बंदरों और खिंजीरों के साथ इकट्ठा करेगी। कयामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आदिल हुक्मरान के तौर पर आसमान से उतरेंगे और बैतुल मक़दस में नाजिल होंगे। हजरत नवाज बिन समान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र करते हुए फरमाया, जब अल्लाह ताला मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाएगा तो दमिश्क के मशरक़ की जानिब सफेद मीनार के पास आसमान से उतरेंगे। उस वक्त वो हल्के जर्द रंग की 2 चादरों में मलबूस होंगे और अपने दोनों हाथ फरिश्तों के बाजुओं पर रखे होंगे। फिर ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरक़ में सफेद मीनार के पास उतरेंगे और उसे यानी दज्जाल को बाबिल लद के पास पाएंगे और वहीं उसे कत्ल कर देंगे। नाज़रीन, मुख्तसर बैतुल मक़दस सरजमीन महशर है। कुर्ब क़यामत ईमान वालों की आखिरी पनाहगाह है। बैतुल मक़दस ही वो मकाम होगा जहाँ ताइफ़ा मंसूर का क़याम होगा। यहीं से सूर फूका जाएगा। लोग इस इलाके की तरफ हिजरत करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इसी इलाके में होगा। दज्जाल भी इस इलाके में कत्ल होगा। एक वक्त आएगा जब शाम की सरजमीन खिलाफत इस्लामिया का मरकज होगी। यहाँ दीन इस्लाम नाफिज होगा। अदल इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। इसी तरह कुर्ब क़यामत मुसलमान यहूदियों पर गलबा हासिल करेंगे। अहादीस में दी गई तमाम बशारतों का ताल्लुक अकीदा इल्म गैब से है और हर मुसलमानों का यह अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बशारतें 100% पूरी होंगी। चुनांचे हदीस से साबित इन तमाम बशारतों को दिल से तस्लीम करके इन पर ईमान लाए बगैर किसी मुसलमान का इस्लाम और ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि क़यामत पर ईमान लाना अकीदे का एक अहम हिस्सा है। इसलिए शाम के इलाकों में इन वाक़यात और हादसात का वक़ूअ पजीर होना भी इस्लामी अकीदे में शामिल है। लिहाजा ये साबित हुआ कि बैतुल मक़दस से मुसलमानों का रिश्ता ईमान और अकीदे की बुनियाद पर है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से मिटा न दिया जाए। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी हत्ता कि मुसलमान यहूदियों से जंग लड़ें और उन्हें कत्ल करेंगे। यहूदी हर जगह छुपते फिरेंगे, यहाँ तक कि पत्थर और दरख्तों के पीछे छुपेंगे तो पत्थर और दरख्त कहेगा, ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ उसको कत्ल कर दो। आज पूरी दुनिया से यहूदी अपने मक्तल इसराइल में जमा हो रहे हैं। क़यामत से पहले ये वक्त जरूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे। एक बार अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के करीब हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद एक मोमिन जमात के हाथों बजोर शमशीर मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस फतह होगा। बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन के मौजूदा हालात से ये बात वाज़ेह है कि वो वक्त करीब है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो क़िबला अव्वल की हिफाजत और आज़ादी के लिए हम वक्त तैयार रहें और अपनी नस्लों को उसकी तारीख से वाकिफ करवाते रहें और उसकी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन तरीकों से तैयार करें। नाज़रीन, अब आप मौजूदा हालात के मुताबिक खुद अंदाजा लगा लें कि हम क़यामत के करीब कितना पहुंच चुके हैं। ये फिक्र की बात नहीं बल्कि खुशी की खबर है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के अंदर इन पेशगोइयों को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख लिया। हमारे पास सोचने के लिए अभी वक्त है कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें, अल्लाह ताला को राजी करें और इस जंग के बाद एक लंबा अमन सुकून का दौर भी आने वाला है। हम इंसान चाहें या न चाहें, हमें तो मौत वैसे भी एक न एक दिन आनी है। तो क्यों ना हम उन खुशनसीब लोगों के अंदर शामिल होकर हमेशा की जन्नत का सौदा करें जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जन्नती गुरोह के अंदर शामिल होंगे, जिन्हें आपने खुद जन्नत की बिशारत दी। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।